السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز چل رہا ہے اور اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات ان ویڈیوز کو، جو دینی ویڈیوز ہیں، شرعی ویڈیوز ہیں، شریعت کی معلومات رکھنے والی ویڈیوز ہیں اور قرآنی معلومات رکھنے والی ویڈیوز ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کر دینے والے اور ہمارے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعاری و فرمانبرداری پر ابھارنے والے ویڈیوز ہیں۔ ان کو ضرور دیکھیے، سنیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیوز کم دیکھے جا رہے ہیں، کم سنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یقین جانیے، آپ حضرات جتنا سنیں گے، جتنا دیکھیں گے، اتنا مجھے فائدہ ہوگا اور اللہ رب العالمین میرے نام اعمال میں ان کو نیکیوں کی حیثیت سے درج کرے گا۔ حضرات گرامی، پرخلوص التجا ہے، درخواست ہے آپ سے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ قیامت کے دھماکہ سیریز کی اس ویڈیو میں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے 5ویں نشانی لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، جسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، جو کتاب الجزیہ والموادعہ میں 3176 نمبر کی حدیث کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی 6 نشانیوں کو شمار کر لو۔ ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا کہ بیت المقدس کی فتح بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب تک بیت المقدس 2 بار فتح کیا جا چکا ہے۔ ایک تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 سن ہجری میں 637 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 637 عیسوی میں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ بیت المقدس کے صحن میں پہنچے اور عیسائی پادریوں نے دیکھا امیر المومنین کو، تو اس وقت امیر المومنین اپنے اس اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے جس اونٹنی پر آپ کا غلام سوار تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے سے چلنے کے وقت ایک ہی سواری تھی، تو آپ نے اپنے غلام سے یہ باری لگا لی تھی کہ کچھ دور میں چلوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، اور کچھ دور تم سوار ہوگے سواری پر اور میں نکیل تھامے رہوں گا۔ اور جب بیت المقدس کے صحن تک پہنچنے کی باری آئی، یعنی فلسطین میں انٹری کی باری آئی، اس وقت اتفاق یہ تھا کہ غلام کی باری تھی کہ وہ سواری کرے اور امیر المومنین نکیل پکڑ کر چلے۔ غلام نے درخواست بھی کی کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل تھامے لیتا ہوں، لیکن امیر المومنین کا عدل و انصاف، قربان جائیے اس پر، امیر المومنین کو یہ گوارا نہیں ہوا، اور جب بیت المقدس کے آنگن میں پہنچے اور عیسائی پادریوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اس صحن میں داخل ہونے والے ہی امیر المومنین ہیں، فوراً ہی انہوں نے چابی آپ کے حوالے کر دی۔ جیسا کہ میری معلومات ہے، واللہ تعالی عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت جو میرے علم میں ہے غلط بھی ہو، لیکن میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو معلومات حاصل کی ہے، میں نے جو سنا ہے، وہ میری معلومات کی حد تک یہی واقعہ ہے۔ تو اس وقت یہ فتح ہوا تھا، اور دوبارہ 583 ہجری میں، یعنی 1178 عیسوی میں، آج سے تقریباً 900 سال پہلے، 950 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے ایک بڑے نواب گزرے ہیں اور بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا واقعہ بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ان کے والد شادی نہیں کر رہے تھے، تو ان کے بڑے بھائی نے، یعنی ان کے والد کے، ان کے چچا نے، صلاح الدین ایوبی کے چچا نے، بڑے چچا نے یہ کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شادی کس سے کروں، میرے لائق کوئی لڑکی ہی نہیں ہے۔ تو چچا نے کہا کہ میں کہو تو امیر المومنین اور خلیفہ وقت کی بیٹی سے تمہاری شادی کرا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ میرے لائق نہیں ہیں۔ تو پوچھا بھائی نے کہ آخر تم کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی لڑکی چاہتا ہوں
جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ اتفاقاً یہ تھا کہ تکریت عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں کی جامع مسجد میں ان کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے امام صاحب کے ساتھ، جب تک کہ ایک لڑکی آئی مسجد کے گیٹ پر اور کہا، امام صاحب کو بلایا، امام صاحب گئے، انہوں نے کان لگا دیا کہ آخر امام صاحب سے یہ لڑکی کیا بات کرتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے میرے رشتے کی رشتہ کوئی دیکھا نہیں میرے لیے مناسب؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایک رشتہ تمہیں بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں اس سے شادی کی؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرح کا رشتہ درکار نہیں ہے، مجھے تو ایسا رشتہ چاہیے، ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس کا فاتح قرار پائے۔ چنانچہ ان کے والد نے یہ واقعہ سن لیا اور امام صاحب سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی آپ کرا دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ گلی کوچے میں رہنے والی ایک لڑکی ہے، آپ نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے کیسے شادی کریں گے؟ لیکن انہوں نے تو سارا واقعہ سن لیا تھا، اور ان کو جیسی لڑکی مطلوب تھی وہ مل گئی تھی، انہوں نے انہی سے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسی اولاد دی جو بیت المقدس کی فاتح قرار پائی۔ حضرات گرامی، والدین کا بڑا رول ہوتا ہے بچوں کے نیک ہونے میں اور بچوں کی صالحیت میں، صلاحیت میں بڑا رول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ بھی میں پیش کیے دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک ایک عام آدمی تھے اور ایک باغ میں چوکیداری کرتے تھے۔ باغ کا مالک ایک مرتبہ کچھ مہمانوں کو لے کر آیا اور کہا کہ مبارک اچھے درخت سے پھل توڑ کر کے لاؤ، لذیذ پھل لاؤ تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ ایک ٹوکری پھل لے کر کے آ گئے مبارک، لیکن اس پھل میں کوئی لذت نہیں تھی۔ مالک نے کہا کہ تم کیسا پھل توڑ لے آئے ہو، جاؤ اچھے لذیذ پھل توڑ کر لاؤ تاکہ ہم مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح کر سکیں۔ مبارک پھر گئے، پھر دوبارہ اسی طرح کا پھل لے آئے جس میں کوئی لذت نہیں تھی۔ تو مالک نے ڈانٹا کہ مبارک تم کیا کر رہے ہو، اتنے دنوں سے اس باغ کے چوکیدار ہو تم، اور تمہیں آج تک اس باغ کے لذیذ پھل رکھنے والے درختوں کا پتہ نہیں چلا؟ تو مبارک نے یہ جواب دیا کہ مالک، آپ نے مجھے اس باغ کی چوکیداری کے لیے رکھا ہے، اس باغ کے پھلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، آج تک میں نے اس باغ کا کوئی پھل کھایا نہیں ہے۔ یہ امانت داری تھی مبارک کی۔ چنانچہ اس باغ کے مالک نے اپنی بیٹی سے اس مبارک کی شادی کر دی، اور مبارک اور ان کی بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوئی، جو عبداللہ بن مبارک کی شکل میں آج دنیا جانتی ہے، جو محدثین میں سے گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں جن کا دنیا نام لیتی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے والدین کا مقام بچوں کی صالحیت اور صلاحیت میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بار 583 ہجری میں 1178 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا گیا، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، حتیٰ کہ اس وقت فلسطین کے پتھر بھی یہ بول کر کہیں گے کہ مسلمان، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پتھر بھی ہر چیز بولے گی، ہر درخت بولے گا سوائے ایک درخت کے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے کہ بیت المقدس فتح ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو یہودیوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس لائے، جو ہمارا پہلا بیت قبلہ ہے۔ حضرات گرامی، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، صدقہ جاریہ بنائیے اپنے لیے، میرے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور چینل دینی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔